اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کا بیان شہیدان کو اللہ شہدائے کربلا کے بعد کا سناتا ہوں، جو کہ یزید کے دربار سے جب اہل بیت کے لوگ کربلا کے بعد میں چل دیے، تو جب وہ چلے ہیں روانہ ہو کر کے، تو ان سے دو بچے راستے میں بھٹک گئے۔ جب وہ دو بچے بھٹکتے بھٹکتے جنگلوں میں پہنچے اور ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، ان کے کانٹے لگ گئے پاؤں میں۔ خیر، جس طرح سے بیچارے دو معصوم بچے تھے، دونوں بھائی تھے، بچے ہوئے تھے جو شہید نہیں ہو پائے تھے، تو آ کر کے تیسرے دن ایک شہر میں لگے۔ اس شہر کا رئیس جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا تھا اور رئیس تھا اس شہر کا، اس کے دروازے پر وہ بچے اچانک پہنچے۔ تو انہوں نے بچوں نے بتایا کہ ہم معصوم بچے ہیں، ہمارے والدین ہمارے بھائی سب کربلا میں قربان ہو گئے ہیں، ہم یتیم ہو گئے ہیں اور ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، اپنے اہل خاندان کی جو ماں بہنیں تھیں سب سے راستہ بھٹک چکے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں گئے ہیں، اور دوپہر کا موقع ہے، پانی پینے کو نہیں ملا ہے۔ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں اہل بیت سے ہوں، میں معصوم ہوں۔ تو وہ رئیس غصے میں بولا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا تھا، کہ سبھی لوگ اہل بیت کا واسطہ دینے چلے آتے ہیں، سبھی لوگ نبی کریم کے خاندان کا بتاتے ہیں، چلو یہاں سے اٹھو، اور تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم اہل بیت سے ہو؟ وہ ثبوت جب مانگنے لگا ان بچوں سے، تو بچوں نے کہا ہم لٹا ہوئے قافلے کے ایک یتیم بچے ہیں، ہم کہاں سے ثبوت دے دیں؟ خیر، اسے وہاں سے بھگا دیا اور اٹھا دیا۔ تو کچھ دور چلتے ہیں تو ایک مجوسی کا گھر تھا، جس کی دیوار میں کچھ چھایا تھی، اور گرمی اور تپش اتنی تھی کہ چڑیاں سبھی اپنے گھونسلوں میں جا چکی تھی، پانی کی پیاس شدت تھی، دونوں بھائیوں کے لبوں پر، معصوم تھے، بچے تھے۔ تو چھوٹا بھائی کہنے لگا بڑے بھائی سے، بھائی اگر یہ بھی گھر والا آ کر کے ہم لوگوں کو اٹھا دیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، ہم تو چل بھی نہیں پائیں گے۔ تو بڑا بھائی بولتا ہے کہ بھائی ہم تم کو لاد لیں گے، تم گھبراؤ نہیں، اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ وہ مجوسی کی آنکھ کھل گئی جس کا گھر تھا، اور غصے میں آیا بچوں کے پاس، اور آ کر کے غصے میں بولا کہ تم لوگوں نے میری نیند خراب کر دی ہے۔ تو بچوں نے بڑے معصومیت لہجے میں اس مجوسی سے بتایا سارا واقعہ کربلا کا، اور ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمارے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، کانٹے لگے ہوئے ہیں، ہم دیوار کے سہارے بیٹھ گئے، ہم تمہارا کیا لے رہے ہیں، گرمی کے تپش سے پانی نہیں ملا۔ تو مجوسی کو رحم آ گیا، اور مجوسی دونوں بچوں کو لے گیا اپنے گھر کے اندر، اس کے کوئی اولاد نہیں تھی، اور اپنی بیوی سے بولتا ہے، اے بیوی دیکھو یہ دو بچے اس گھر کے ہیں، نبی کے اہل بیت کے ہیں، جہاں سے ساری دنیا پناہ لیتی تھی، جہاں سے ساری دنیا کو ملتا تھا۔ آج وہ بچے یتیم ہو کر آپ کے دروازے آئے ہیں، ان کو ہلکا سا ان کو ناشتہ کرا کر کے نہلاؤ، ان کا منہ پوچھو۔ تو وہ بیوی مجوسی کی بولی کہ ایسا ہے، آپ بازار سے کپڑے لے آؤ، ان کو ہم سجائیں گے۔ تو بچوں کے دل کھل اٹھے، بچے بڑے آستانی سے بولے کہ ہم کو بھوک لگ رہی ہے۔ تو اس مجوسی کی بیوی نے ان کو سب سے پہلے ناشتہ کرایا، پھر نہلایا دھلایا، سجایا، کھانا کھلایا، اور کھلانے کے بعد میں جب کپڑے آ گئے تو کپڑے پہنایا۔ جب کپڑے پہنایا اور سجا کر کے ایک اونچے تخت پہ اپنے گھر کے مکان میں بیٹھا دیا، اور اس کی زیارت کے لیے لوگوں کو اعلان کر دیا، اور اس پہ 10,000 دینار اس پہ بچوں پہ لٹا دیے۔ اور وہ مجوسی کے ہاں اچانک دولت پھٹ پڑی اچانک، اور وہ مجوسی میاں بیوی دونوں بچوں پہ ایمان لے آئے، نانا کے دین پہ ایمان لے آئے۔
जब ईमान ले आए तो बच्चे बड़े दिलखुश हुए। दिल खुश होने के बाद में एक आता, दो जाते, चार आते, 10 आते, भीड़ लग गई वहां पे। उधर रात गुजर गई थी तो उस जो रईस के दरवाजे पहुंचे थे तो उसको एक ख्वाब आता है, वो रात में जाता है जन्नत के दरवाजे में तो देखता है तमाम भीड़ लगी, जन्नत में जा रहे हैं, वो दोनों बच्चे भी जा रहे हैं, वो मजूसी और मजूसी की बीवी जा रही है। जब तमाम लोग चले गए और मेरा नंबर आया तो हम उस दरवाजे के पास पहुंचे तो जन्नत के दरबारी ने मुझे रोक दिया। कहता है तुम अपना सबूत पेश करो, तुम कैसे जा सकते हो, तुम कह रहे हो अहले बैत के हैं, कैसे अहले बैत के हो, तुम कलमा पढ़ते हो, तो अपना सबूत दो। कहने लगा जन्नत में सबूत नहीं पूछा जाता। तो जन्नत के दरबारी बोले कि फिर उन बच्चों से कैसे सबूत पूछ रहे जो आपके दरवाजे मासूमियत में गए थे, जो करबला से लुटा हुआ काफिला, इमाम हुसैन का काफिले के बच्चे भटके हुए थे रास्ते को, उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, तुमसे पनाह मांगी थी, तुमसे छाया मांगी थी, तुमसे पानी मांगा था, तुम उनको कुछ नहीं कर पाए, जाइए तुम्हारे लिए जन्नत नहीं है। वो मजूसी की आंख खुल गई घर में और रोने लगा, सर पटक पटक के। बीवी बोली क्या हो गया कि मैं डॉक्टर को लाऊं, क्या करूं? तो उसने सारा वाकिया जन्नत का सुनाया उस रईस ने कि हमारी जिंदगी बेकार हो गई, हमने जो जिंदगी में कलमा पढ़ा, हुजूर को चाहा, आज वो ऐसा ख्वाब आया तो हम बेकार हो गए। तो बीवी बोलती है कि चलो अभी कहीं नहीं गए होंगे, अभी बच्चे इसी शहर में होंगे। जाते हैं तो कुछ दूर पे मजूसी के घर पे पहुंचे, देखा बच्चे ऊंची मकाम पर बैठे हुए हैं, तख्त पे बैठे हुए सजे हुए और मजूसी रो रहा है। तो वह दिल खुश में रो रहा था, मजूसी को लुटाता खजाना। तो वो रईस बोला मजूसी से कि इनको 10,000 रुपए ले लो और ये बच्चे मुझे दे दो। तो मजूसी ने कहा कि 10,000 दीनार तो हम लुटा चुके हैं, सुबह से आज तक इनके निछावर कर चुके हैं, और हम अल्लाह की रहमत को कैसे आपको बेच देंगे इन बच्चों को, हम तो नहीं बेचेंगे। तो बच्चों ने देखा जब वो रोने लगा रईस और रईस की औरत, तो बुलाया पास में। तो बच्चे बोले हम तुम्हारे जैसे नहीं, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ करते, तुम्हारी खता को माफ करते हैं। तो वो रईस दिल खुश होकर चला गया। फिर वो जब नाम ईमान ले आया था मजूसी की बीवी, तो उन्होंने अब बच्चों से कहा तुम आज से इस घर के यतीम नहीं, मासूम नहीं, तुम मालिक हो, हम लोग नौकर हैं। और बच्चे रहने लगे वहां। उन बच्चों ने दीन फैलाया, बड़ा अच्छा काम किया, नाना के दीन को रोशनी दी। और भटके हुए करबला के बच्चे थे, करबला में क्या क्या दिक्कतें आई लोगों को, क्या क्या बाजू काटे गए, सिर्फ एक हजरत आबदे बीमार बचे हुए थे जिनके वजह से ये दीन इस्लाम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिर दावाना।